فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان ملے وہ روزہ رکھے۔ تو روزہ تو انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن میں تھوڑی سی ایک گزارش کروں گا کہ جسم کی صحت کے لیے اپنی غذا پہ کنٹرول کریں۔ شاید کوئی یہ نہ بتائے، میں رمضان کے آداب میں یہ بات بتا رہا ہوں، سحری اتنی دبا کے نہ کھائیں کہ عصر تک اسی کے ڈکار آتے رہیں، کھٹے ڈکار آتے رہیں، اور افطاری اتنی دبا کے نہ کریں کہ پھر تراویح کے وقت پڑھاؤ کہ ہن میں کیویں پڑھاؤں، اٹھیا ہی نہیں جاندا، مجھ بن کے ڈٹھا پہ ہوندا۔ تو سحری کھائیں اتنی کہ بس عام معمول کا پیٹ بھر جائے، کچھ حصہ خالی ہو، اور آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے۔ جب آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہوگی تو آگے 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں پوری مشین خالی چلے گی، تو جتنے گندے مادے اور فاسد مادے جمع ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں۔ اچھا، رمضان کے دونوں طرف معنی آتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں، ابھی میں جسمانی بتا رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور بھی بڑا خوبصورت رمضان کا معنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، کہو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان اللہ کا نام ہے۔ اللہ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، تو اس لیے یہ تفسیر رازی کی روایت بیان کر رہا ہوں، اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ تو رمضان کہتے ہیں جلا دینا، جلا دینا یا جل جانا۔ تو جب آپ کا فاقہ 12 بجے سے شروع ہو جائے گا اور 6-6:30 بجے تک چلے گا، تو آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ گرم ہو جائے گا اور اس میں سے بھاپ نکلے گی، اور آپ کے جسم کی گندگی پورے سال کی جو جمع ہے وہ جلنا شروع ہوگی۔ پھر آپ افطاری جب کریں تو سنبھل کے کریں، ٹھنڈا برف سے بھرا ہوا پانی اور روح افزا اور جام شیریں اور دودھ سوڈا، اور اس میں برف کے اتنے بڑے بڑے ڈلے ڈال کے جب آپ پیتے ہیں تو سارے دن کے روزے کا جسمانی فائدہ فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سنبھل کے پانی پئیں اور روم ٹمپریچر کا پانی پئیں، اس وقت معدہ گرم ہوتا ہے، اس میں ٹھنڈی بلا ڈالنا، اور پھر آپ اس پر دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا ٹھنڈا پینے کے ساتھ گرم گرم سموسے کھاتے ہیں، گرم گرم پکوڑے کھاتے ہیں، اور کئی ماشاءاللہ ساتھ وہ پیس کو بھی ملاتے ہیں، کوئی چانپیں ملاتے ہیں، کوئی پیس ملاتے ہیں۔ یہ افطاری ہوتی ہے اور پھر کھانا اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو سادہ پانی سے روزہ افطار کریں اور مغرب کی نماز کے بعد ہلکا پھلکا کھانا لیں، اور پھر تراویح کا انتظار کریں، تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد جس کا ذوق ہے ٹھنڈا پانی پینے کا وہ ٹھنڈا پی لے، گرم کا ذوق ہے گرم پی لے، لیکن برائے مہربانی کئی چیزوں کا، اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ ہماری گاڑیاں ہیں معمولی سی، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا پیٹرول کہاں ملتا ہے۔ جس پیٹرول پمپ کا پتہ چلے کہ پیٹرول اچھا نہیں، ہم سزوکی والا بھی آگے چلا جاتا ہے کہ ویکھو چنگا پیٹرول کتھوں لبدا ہے، اور جن کے پاس مہنگی گاڑیاں وہ ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں، جو پیٹرول کی سب سے اچھی قسم ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی، چند لاکھ یا چند کروڑ کی گاڑی کو اچھا پیٹرول دینے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کرتے ہیں کہ وہاں کا پیٹرول پمپ اچھا ہے، اور یہ جو گاڑی ہے جس کی آنکھ کا یہ ابرو کا یہ جو پپوٹے کا بال ہے، یہ اگر گر جائے تو ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتی۔ ایک نوخن اگر گر جائے تو پوری دنیا مل کے وہ نوخن نہیں دے سکتی۔ کون چاہتا میں گنجا ہو جاؤں؟
ایک بال گرتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر وہ بال واپس نہیں لا سکتے. تو اس کو ہم گندی سے گندی چیزیں کھلاتے ہیں، کچوریاں کھا رہے ہوتے ہیں، قتلمے کھا رہے ہوتے ہیں کہ افطاری ہو رہی ہے. تو اللہ کے واسطے ٹویوٹا گاڑی میں صاف پیٹرول ڈلواتے ہو اور اس خوبصورت گاڑی میں گند بھر دیتے ہو، سموسے اور پکوڑے اور دودھ سوڈا اور جام شیریں اور روح افزا اور 7 اپ اور ٹھنڈے پانی، سکنجبین، اور اس کے اوپر پھر مرغے کے پیس اور چانپوں کے پیس، اور ابھی کھانا بعد میں کھانا ہوتا ہے. تو مہربانی کریں اپنے جسم کی صفائی کریں، اعتدال سے کھائیں. افطاری بھی اتنی کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی ہو. تو آپ آرام سے تراویحیں پڑھ لیں گے، تو تراویح پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ آرام کریں، جلدی سے سو جائیں. اور بعض نوجوان ساری رات جاگتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاگیں، کوئی نفل بھی پڑھ لیا کریں، کچھ اپنی گپ شپ بھی کر لیا کریں. اور پھر سحری ایسی کھائیں کہ اب اس میں پراٹھے پک رہے ہوتے ہیں اور ہر گھر سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو پھر پراٹھوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں، سادہ روٹی کھا لیں، سادہ سالن کھا لیں. تو پورے مہینے میں آپ کے پوری باڈی کی اوور آلنگ ہو جائے گی. یہ تو جسمانی فائدہ ہو گیا. روحانی لحاظ سے کیا ہے؟ شہر رمضان، رمضان جل جانا، جلا دینا، رمضان کا مہینہ. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، یہ کہا کرو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا، کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے. تو اللہ کا نام رمضان ہے. یہ امام راضی کی روایت ہے. تو یہ نہ بھی ہو تو رمضان میں جلنے کا مطلب کیوں ہے؟ اسی مہینے کے ساتھ کیوں ہے کہ ہر روزے کے ساتھ اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو جلاتا ہے، اس کی بھوک کی آگ میں جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے. آخری روزے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت. اچھا، رمضان کا مطلب بارش بھی ہے. سبحان، عربی بھی عجیب زبان ہے. رمضان کا مطلب بارش بھی ہے. رمضان کا مطلب اگر رمضا مصدر ہو، رمضا، تو یہ بارش کا مطلب ہے. رمضا ہو تو یہ جلانے کا مطلب ہے. سبحان اللہ، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایسی رحمت کی بارش ہوتی ہے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایسی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں راکھ کی طرح. تو یہ تب ہوگا جب ہمارا پورا جسم روزہ رکھے، ہماری آنکھیں روزہ رکھیں، ہمارے کان روزہ رکھیں، ہماری زبان روزہ رکھے، ہمارے ہاتھ روزہ رکھیں، ہمارے پاؤں، ہمارا دل، دماغ روزہ رکھے. تو پھر یہ روزہ، یہ رمضان بنے گا اور ہمارے گناہوں کو جلا دے گا یا دھو دے گا. اور اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب پینے والا توبہ کر لے، چونکہ شرابی کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں. ایک ہوتا ہے دلیر ہو کے پینا، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یہ تو سارے پکڑے جائیں گے. ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی مجھے شراب کی عادت ہے، چھٹتی نہیں، کئی دفعہ چھوڑی ہے، پھر نہیں چھوٹتی. اور پھر جو وہ تھاڑے مار کے رویا، اتنا رویا کہ میں بھی غمگین ہو گیا اس کے رونے کو دیکھ کر. اس کا معاملہ اور ہے. تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی، چونکہ جو توبہ کرتا رہتا ہے پھر اس سے ٹوٹ جاتی ہے. وہ دن میں 70 دفعہ بھی توڑے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ کے ساتھ دوستی باقی رہے گی. تو ایک شرابی ہے تو اللہ کے واسطے چھوڑ دے. ماں باپ کو دکھ، عق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی نہیں فرمایا، ماں باپ کو پرزے کر دینا. نافرمانی تھوڑی بہت ہر بچے سے ہو جاتی ہے، لیکن ایسی نافرمانی کہ ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عقوق الوالدین، عاق لوالدیہم.
جو ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو مشاحن جو دل میں کینہ پال کے رکھتا ہو کسی کے لیے، اور بغض رکھتا ہو کسی کے لیے، نفرت رکھتا ہو کسی کے لیے، حسد رکھتا ہو کسی کے لیے، ایک اس دل پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑتی۔ اور ایک قاطع الرحم جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو، رشتہ داروں سے ماتھا جو مارتا ہو، کبھی سینگ پھنسائیں، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، خونی رشتوں میں جو غلط سلوک اختیار کرتا ہے، ایک اس کی خاص طور پہ بخشش نہیں ہوتی۔ تو باقی اللہ کا دریائے رحمت ہے، جو بھی توبہ کرے گا، مشرک بھی توبہ کرے گا معاف، سود خور توبہ کرے گا معاف، چور توبہ کرے، ڈاکو توبہ کرے، زانی توبہ کرے، قاتل توبہ کرے، شرابی توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان توبہ کرے، اور رشتہ داروں سے لڑنے والا توبہ کرے، نفرت رکھنے والا توبہ کرے، اور سود پہ کام کرنے والا توبہ کرے، سود کھانے والا توبہ کرے، سب معاف ہو جائے گا، سب معاف ہو جائے گا۔ سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے، اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی۔ اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ مقرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف لو، یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے گا، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے،
وقت ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیے۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہ غلو والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دے نفل تے نفل، دے نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمرو بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، ان بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے۔ سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو صوم داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں، تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا، بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا، اور ساری رات روتے 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 مصلی گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا، اس تصور سے یوں دیکھ رہے۔ اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا۔ تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سراغ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے۔ چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے،
اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں، کیا 1 رات اور دیکھوں گا، تیسری رات اللہ بسم کا منہ تو ہو گئی ساری رات، تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں، نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، بھائی پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے، کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں، اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا یہ، اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں۔ تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے، سب، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں ہوتی، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں 1 ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں ہے کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے۔